بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 52واں سبق ہے۔ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیل فصاحت المفرد خلوصه مما ذکر ومن الكراهة في السمع بأن يكون اللفظ بحيث يمجها السمع ويتبرأ عن سماعها نحو الجرشي في قول أبي الطيب شعر مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشي أي النفس شريف النسب والأغر من الخيل الأبيض الجبهة ثم استعير لكل واضح معروف وفيه نظر لأن الكراهة في السمع إنما هي من جهة الغرابة المفسرة بالوحشة مثل تكأتم وفرنقعوا ونحو ذلك وقيل لأن الكراهة في السمع وعدمها يرجعان إلى طيب النغم وعدم الطيب لا إلى نفس اللفظ وفيه نظر للقطع باستقراره الجرشي دون النفس مع قطع النظر عن النغم۔ یہاں سے تفتزانی رحمہ اللہ نے ماتن کے ایک قول کی تشریح بیان کی ہے۔ ماتن نے پیچھے جو مخالفت کی بات کی تھی اسی کے بارے میں ایک قول انہوں نے بیان کیا ہے۔ مصنف نے یہ کہا ہے کہ بعض لوگوں نے فصاحت مفرد کے لیے تنافر، غرابت اور مخالفت قیاس کے ساتھ ساتھ چوتھی ایک اور شرط لگائی ہے کہ وہ کراہت فی السماع سے بھی خالی ہو، کہ کراہت فی السماع بھی اس میں نہ ہو، اس کو بھی جو ہے وہ فصاحت مفرد کے لیے شرط قرار دیا ہے کہ سماع سے مراد یہاں پر قوت سامعہ یعنی کان مراد ہے۔ مطلب یہ کہ لفظ میں کوئی ایسا وصف نہ ہو، کوئی ایسی صفت نہ ہو جس کی وجہ سے کان اس کو سننا ناپسند کرے اور اس کے سننے سے ایک گونا کراہت سے پیدا ہو جائے، تو کراہت فی السماع سے خالی ہونا بھی بعض لوگوں نے شرط قرار دیا ہے۔ جیسے ابو الطیب نے اپنے ممدوح علی سیف الدولہ کی خوشامد میں ایک شعر کہا تھا، اور وہ شعر یہ ہے کہ مبارک الاسم اغر اللقب کریم الجرشی شریف النسب۔ اس میں الجرشی جو لفظ ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ اس میں جو اس کو سننے سے جو ایک گونس کراہت سی محسوس ہو رہی ہے، کانوں پر ایک بوجھ سے محسوس ہو رہا ہے، جرشی تو عجیب سے لگ رہا ہے یہ۔ لیکن شاعر نے اپنے ممدوح کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مبارک الاسم، میرا ممدوح جو ہے مبارک نام والا ہے، اور اغر اللقب، مبارک نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اغر اللقب اس کا نام جو ہے وہ مبارک اس لیے ہے کہ اس کا نام علی ہے، اور علی جو ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نام ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے موافق ہونے کی وجہ سے میرا ممدوح جو ہے وہ مبارک نام والا قرار پاتا ہے۔ نیز یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ علی علو سے ماخوذ ہے، جس سے گویا کہ جو شاعر ہے وہ ممدوح کے علو مرتبت کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، تو مبارک الاسم سے اس نے یہ بات کہی۔ اغر اللقب میں اغر جو ہے وہ گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کو بولتے ہیں اصل تو، مگر پھر مجازی طور پہ ہر معروف اور مشہور چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ اغر اللقبی کا مطلب یہ ہوگا کہ مشہور لقب والا ہے، کیونکہ اس کا نام جو ہے وہ علی ہے لیکن سیف الدولہ اس کا لقب ہے، اور یہ سیف الدولہ بادشاہوں کے ہاں بہت مشہور ہے۔ جرشی کے معنی نفس کے ہیں، یعنی کریم النفس۔ میرا ممدوح انتہائی شریف کریم النفس ہے، عیار اور مکار نہیں ہے، کوئی دھوکے باز فریب بھی نہیں ہے۔ شریف النسب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بنو عباس میں سے ہے۔ تو یہ ایک شعر ہے، اس میں جرشی کا لفظ ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ فصاحت مفرد کے لیے بعض لوگوں نے کراہت فی السماع سے خالی ہونے کی شرط لگائی ہے، لیکن شارح رحمہ اللہ نے اس کو بیان کرنے کے بعد اس کا رد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ فصاحت مفرد کے لیے کراہت فی السماع سے خالی ہونے کی شرط لگانا الگ سے یہ محل نظر ہے۔ کیوں؟ اس لیے محل نظر ہے
کیونکہ کراہت فی السماع جو ہے وہ غرابت ہی کی طرح ہے، گویا دونوں سبب مساوی سبب ہے، جس کی تفسیر پیچھے جو ہے واشد سے کر دی ہے۔ مثال کے طور پہ تکأتم ہے یا افرنقعو ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک نحوی جب وہ گدھے سے گر پڑا تو لوگ جمع ہو گئے، تو اس نے دیکھا کہ ما لکم تکأتم علیہ، کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم یہاں مجھ پر جمع ہو گئے ہو، اور افرنقعو یعنی تم کیوں جمع ہو گئے ہو، دور ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اسی طرح ایک لفظ آتا ہے ازلم، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس پر اطلقم اللیل استعمال کرنا ازلم کے معنی میں۔ تو تفتزانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو کراہت فی السماع کی شرط ہے یہ مساوی غرابت ہے، اور اس کی تفسیر واشد سے کر دی گئی ہے۔ تو گویا کہ جب کر دی گئی ہے تو غرابت سے خالی ہونے کی شرط تو پہلے لگائی جا چکی ہے۔ جب وہ لگائی جا چکی ہے کہ کلمہ غرابت سے خالی ہو تو کراہت فی السماع سے بھی وہ خالی ہوگا۔ تو جب ایسا ہے کہ جب غرابت سے خالی ہوگا تو سبب مساوی کراہت فی السماع سے بھی خالی ہوگا، تو خود بخود شرط لگ گئی ہے، الگ سے لگانے کی ضرورت اس کی شرط کی نہیں ہے۔ شارح نے اس کو یوں بیان کیا ہے، قیلہ کہا گیا ہے کہ فصاحت المفردی، فصاحت مفرد جو ہے خلوصہ مما ذکرہ، کہ اس کا خالص ہونا ہے، خالی ہونا ہے، اس کا ہٹنا ہے، اس کا مبرہ ہونا ہے، مما ذکرہ ان تینوں چیزوں سے جو پیچھے بیان ہوئی ہیں ابھی، یعنی کہ تنافر حروف سے، غرابت سے اور مخالفت قیاس سے، اور کس سے کہتے ہیں ومن الکراہۃ فی السمع، اور کراہت فی السمع سے بھی۔ کراہت فی السمع کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں بِأَن يَكُونَ اللَّفْظُ بِحَيْثُ يَمُجُّهَا، کہ اس طور پر کہ کان جو ہیں اس کو دفع کر دے اور اس کو سننے سے برات کا اظہار کرتے ہوئے، تبرعاً سماعی سننے سے برات کا اظہار کرتے، نحو جیسے الجرشہ فی قول ابی الطیب، جیسے الجرشہ کا لفظ ہے ابو الطیب کے اس قول میں، کہ شعر کیا ہے کہ مبارک الاسم اغر اللقبی، کہ میرا ممدوح مبارک نام والا ہے اور مشہور لقب والا ہے۔ کریم الجرشی کی کریم النفس ہے، النفس، الجرشی کا مطلب ہے النفس، شریف النسبی اور شریف النسب ہے۔ والاغر، اور اغر جو ہے من الخیل الابیض الجبہتی، اغر کا مطلب ہے الخیل الابیض الجبہ، کہ سفید پیشانی والے گھوڑے کو کہتے ہیں۔ پھر استعیر لکل واضح معروف، اس کے بعد مجازی طور پہ ہر اس کے لیے استعمال کر لیا گیا جو واضح اور معروف اور مشہور ہے۔ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفیہ نظرون، اس قول میں نظر ہے، یعنی یہ محل نظر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الکراہۃ، جو کراہت ہے، فی انما ہی من جہت الغرابۃ المفسرۃ بالوحش، تو یہ جو کراہت ہے، کیونکہ کراہت فی السماع جو ہے وہ تو اس غرابت کی طرف سے ہے، انما ہی من جہت الغرابۃ المفسرہ، اس غرابت کی طرف سے ہے، المفسرہ بالوحشہ، جس کی تفسیر وحشت سے کی گئی ہے، جیسے تکأتم اور افرنقعو یا اس جیسی مثال۔ تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب پیچھے یہ ہو ہی گئی ہے بات غرابت کی تو دوبارہ الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے تفتزانی رحمہ اللہ نے انہی لوگوں کی طرف سے ایک جو جواب نقل ہوا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ کراہت فی السماع والوں کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ بلکہ جو کراہت فی السماع کی ایک تقریر تو شارح نے کی ہے ابھی، کہ کراہت فی السماع کا مطلب یہ جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ سننا ناپسندیدہ ہو اور جو ہے سننے سے بیزاری آ جائے طبیعت میں، ایک تفسیر تو یہ۔ دوسری قیلہ سے لوگوں نے جو ہے وہ اس کی دوسری تقریر کی ہے، تو شارح نے اس کا بھی رد کیا، اس کو ذکر کیا اور پھر اس کا رد کیا ہے۔ شارح نے یہ کہا ہے کہ بعض لوگوں نے کراہت فی السماع کی جو تقریر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ فصاحت مفرد کے لیے کہ
اس کو قرات فی السماء کی نظر یعنی کہ جو محل نظر میں نے بیان کیا ہے اس کو دیگر طریقے سے بھی انہوں نے بیان کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بالفرض قرات فی السماء کی شرط مان لی جائے کہ جی چوتھی چیز قرات فی السماء بھی ضروری ہے کہ اس سے لفظ خالی ہو، تو اس کو ماننے سے بہت سے فصیح کلمات غیر فصیح ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو کراہت فی السماء ہے اور عدم کراہت فی السماء ہے اس کا دار و مدار اچھی اور بری آواز پر ہے، لفظ میں نہیں ہے. نفس لفظ میں نہ کراہت ہے نہ عدم کراہت ہے، صرف جو کراہت اور عدم کراہت فی السماء ہے وہ تو آواز میں ہے. لہذا اگر کوئی کلمہ اچھی آواز سے پڑھا گیا تو اس میں کراہت فی السماء نہیں ہوگی، اور کراہت فی السماء نہ ہونے کی وجہ سے وہ کلمہ فصیح ہوگا، اور اگر بری آواز سے پڑھا گیا تو کراہت فی السماء ہوگی، تو لہذا وہ کلمہ غیر فصیح ہوگا. اب جتنے بھی فصیح الفاظ ہیں اگر ان کو بری آواز سے پڑھا جائے تو یہ جو کراہت فی السماء والے صاحب ہیں صاحب قیل، تو ان کے نزدیک تو یہ سارے الفاظ غیر فصیح ہو جائیں گے، حالانکہ یہ بات باطل ہے. تو جب یہ بات باطل ہے تو فصاحت مفرد کے لیے کراہت فی السماء سے خالی ہونے کی شرط لگانا بھی باطل ہے، زائد ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کراہت فی السماء کے اگر لگائیں گے تو جو اچھی آواز سے الفاظ ادا کیے جائیں گے وہ سب کے سب فصیح ہو جائیں گے، اور جو بری آواز سے الفاظ ادا کیے جائیں گے وہ سب کے سب جو ہے وہ غیر فصیح ہو جائیں گے. اس لیے کراہت فی السماء کا تعلق الفاظ سے نہیں ہے، بلکہ کراہت فی السماء کا تعلق تو آواز سے ہے. تو الفاظ سے نہیں ہے، آواز سے ہے، تو اچھی آواز والے جو ہے وہ سارے کے سارے فصیح ہوں گے، اور جو بری آواز والے وہ سارے کے سارے غیر فصیح ہو جائیں گے. تو اس سے تو بہت سارے ایسے کلمات فصاحت سے نکل جائیں گے جو فصیح ہیں. مثال کے طور پہ اگر فصیح الفاظ کو آپ برے آواز سے کہیں تو سارے کے سارے غیر فصیح ہو جائیں گے. تو لہذا کراہت فی السماء کی شرط لگانا یہ اس سے لازم آئے گا کہ بہت سارے فصیح الفاظ غیر فصیح الفاظ ان کے فصاحت سے نکل جائیں. تو یہ بھی ایک تقریر لوگوں نے کی ہے. تو شارح نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کو ذکر کرنے کے بعد شارح کہتے ہیں کہ یہ جو تقریر محل نظر ہونے کی انہوں نے بیان کی ہے اس تقریر میں بھی اشکال ہے. یہ تقریر بھی محل نظر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کراہت فی السماء اور عدم کراہت فی السماء کا دار و مدار اچھی اور بری آواز کو قرار دیا جائے، جیسے کہ حضرت نے یہ فرمایا ہے، تو اچھی آواز سے پڑھے جانے کی صورت میں الجرسی کا لفظ تو فصیح ہو جائے گا، حالانکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ الجرسی تو بہر صورت غیر فصیح ہے، اچھی آواز سے پڑھا جائے یا بری آواز سے پڑھا جائے. اس کے برخلاف کہ اس کے لفظ نفس ہے وہ ہر صورت فصیح ہے، چاہے پڑھنے والا خوشالحان ہو یا خوشالحان نہ ہو. تو شارح کہتے ہیں کہ نظر کی جو تقریر ہم نے بیان کی ہے وہی مناسب ہے کہ کراہت فی السماء کا سبب جو ہے وہ مساوی غرابت ہے، کیونکہ ہم نے غرابت پیچھے بیان کر دی، لہذا الگ سے ضرورت نہیں اس کو بیان کرنے کی، نہ کہ یہ جو ابھی نظر کی تقریر بیان ہوئی ہے کہ اس کا آواز کے ساتھ تعلق ہے. اس کو شارح رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا ہے کہ وقیلہ، اور کہا یہ بھی گیا ہے، یعنی محل نظر کو بیان کرنے کے لیے تقریر یہ بھی کی گئی ہے کہ لأن الکراہت فی السماع وعدمها، کہ کراہت فی السماع اور عدم کراہت فی السماع یرجعان الی طیب النغم وعدم الطیب، یہ تو لوٹتی ہیں آواز کے اچھا ہونے یا آواز کے اچھا نہ ہونے کی طرف، لا الی نفس اللفظ، نہ کہ نفس لفظ کی طرف، یعنی اس کا لفظ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق آواز سے ہے. تو آواز اچھی ہوگی تو سارے کلمے فصیح، آواز اچھی نہیں ہوگی سارے کلمے غیر فصیح. تو شارح کہتے ہیں وفیہ نظر، اس قول میں بھی نظر ہے، یہ بھی محل نظر قول ہے. یہ موقف اختیار کرنا کہ جی کراہت فی السماع سے کلمات سارے فصیح اگر بری آواز سے ادا کیے جائیں تو غیر فصیح ہو جائیں گے، تو یہ قول جو ہے وہ غلط ہے، یہ محل نظر ہے. للقطعی، کیوں؟ کیونکہ یہ بات تو قطعی ہے باستقرارہ الجرشی، کہ لفظ جرشی کا جو ہے وہ ناپسندیدگی یقینی ہے، نہ کہ نفس کی، دون النفسی، نہ کہ نفس کی، مع قطع النظر عن النغم، قطع نظر کرتے ہوئے صاف ستھری آواز کے اور اچھی آواز کے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لفظ جرشی ہے اگر آپ اس کو اچھی آواز سے پڑھیں یا بری آواز سے پڑھیں دونوں صورتوں میں وہ غیر فصیح ہے، اور اگر نفس ہے تو وہ اچھی آواز سے پڑھیں یا بری آواز سے پڑھیں وہ دونوں صورتوں میں فصیح ہے. تو یہ تقریر کرنا درست نہیں ہے، بلکہ تقریر وہی درست ہے جو ہم نے پیچھے بیان کی ہے کہ کراہت فی السماع جو ہے وہ غرابت ہی کے مساوی ہے، اور غرابت میں جو وحشت ہم نے بات کی ہے وہ کراہت فی السماع اس میں داخل ہے، لہذا اس کو الگ سے بیان کرنے کی اور الگ سے اس کو چوتھی شرط بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بلا وجہ زیادتی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پیچھے بات آ چکی ہے. نہ کہ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ الفاظ
کے ساتھ جو ہٹا کے اور آواز کے ساتھ جوڑ کے تقریر کی جائے، یہ تقریر نادرست ہے، اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ نفس چاہے وہ اچھی یا بری آواز سے بولا جائے وہ فصاحت میں داخل ہوگا، اور لفظ جرشہ اور درشی دونوں بری آواز سے بولے جائے یا اچھی آواز سے، وہ دونوں کے دونوں غیر فصیح شمار ہوں گے، لہذا تقریر درست ہے محل نظر والی جو ہم نے پیچھے بیان کر دی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے قرات فی السماء کی شرط لگائی تھی، شارح نے کہا نہیں وہ غرابت میں داخل ہے، وحشت کے ساتھ ہم نے تفسیر کی، لہذا الگ سے ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔